ہمارے پاس پریکٹسنگ لائر سینئر لائر ہیں اس وقت بیرسٹر عامر حسن۔ عامر بھائی، یہ ایک تو میں یہ بات میں پوچھتا ہوں کہ ان کی بیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے پہلے آپ کی سیاسی جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ڈیل کر کے وہ اس طرح سے آ رہے ہیں، ریڈ کارپٹ کوئی اور بچھا رہا ہے۔ نون لیگ کا آپ دیکھیے جلسے بھی کر رہے ہیں، وہ پوری موبلائزیشن ہے، آپ ہی کا شہر ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو ایک لیڈر واپس آ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں اس طرح کے تحفظات اور خدشات ہیں کہ ان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کو اقتدار پر لایا جا رہا ہے میاں نواز شریف کو؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صد بسم اللہ ہیں، ہمیں کبھی بھی اعتراض نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہ یقین رکھتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سیاسی رہنما پاکستان کے ایسے حالات میسر آنے چاہیے کہ وہ سیاست کریں۔ اچھا، ہم کسی پہ نہ تو کوئی الزام لگا رہے ہیں، اگر خورشید شاہ صاحب نے بات کی ہے یا پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنما اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم تو جو نظر آ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کی تقریباً 4 دہائیوں پہ محیط سیاست نے ہمیشہ ان کی سیاست کو کسی سمجھوتے کا ہی شاخسانہ قرار دیا ہے۔ یہ ثابت شدہ ہے 40 سال میں۔ میاں صاحب مشکل وقت نہیں کاٹتے ہیں، اس وقت میاں صاحب بیرون ملک جاتے ہیں، اور جب بھی وہ بیرون ملک جاتے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، ایون اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں بتاتے۔ ہم نے بڑے مشکل وقت میں جب میاں صاحب کو ان کے وزراء چھوڑ گئے تھے تو اے آر ڈی میں پیپلز پارٹی نے انہیں ساتھ لیا تھا، نوابزادہ نصر اللہ صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ چلے گئے ڈیل کر کے سعودیہ تو نوابزادہ نصر اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے ساری زندگی سیاستدانوں کے ساتھ ڈیل کی، مجھے کبھی دھوکہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ میں نے ایک کاروباری کے ساتھ کی اور مجھے دھوکہ ہوا۔ اس کے باوجود ہم میاں صاحب کے ساتھ چلتے رہے ہیں، تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے سمجھوتوں کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پہ برا وقت آتا ہے تو پھر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، پھر آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نظر آتے ہیں، یاد آتے ہیں، پھر آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت نظر آتی ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا گیا، ایک کو گولی مار دی گئی، اور اپنی بھی آپ ہلکی سی بات بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ مجھے ہتھکڑی لگائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب برا وقت آتا ہے پھر آپ ہیروئک بیانات دیتے ہیں، اور جب تھوڑا سا آپ کو لفٹ ہوتی ہے تو آپ پھر دوبارہ جا کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو پھر کوئی امید گل مل جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ کو عدالتوں کے اندر سے ہمیشہ نسیم حسن شاہ بھی میسر آتے ہیں، ملک کیوم بھی میسر آتے ہیں، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر حمید گل بھی میسر آتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن یہ اس خوش قسمتی کو خدا کے لیے، ملک کے لیے استعمال کریں، ملک کے عوام کے لیے استعمال کریں۔ کیا آج نظر نہیں آ رہا کہ میاں صاحب جس طرح گئے تھے، کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی کنوکٹڈ کو یہ ہوا ہے، یہ موقع ملا ہے کہ وہ بیرون ملک علاج کروائے؟ کیا پاکستان کے اندر آج جو وکلا باتیں کر رہے ہیں کہ انہیں بیل مل جائے گی، میں تو حیران ہوں کہ کس طرح بیل مل سکتی ہے، لیکن بہرحال حیران تو ہوں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کی دھرتی نسیم حسن شاہوں سے اور ملک کیوموں سے بھری پڑی ہے، یہاں پہ ہی لیکن یہ بھی کہا گیا نا کہ میاں نواز شریف کو سزا بھی غلط ہوئی، اور اس غلط سزا کا نتیجہ تھا کہ ایک جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے مشکلات، ان کی حکومت بھی ختم کی گئی، یہ بھی ایک سازش تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔